پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کی ہے وہ ضرور اپنے رب کے غضب کا شکار ہوں گے، اور دنیاوی زندگی میں ذلت ان کا مقدر ہوگی، اور جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ برے کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو ہمارے مقررہ وقت اور کوہ طور کے مقام پر حاضری کے لیے منتخب کیا۔ پھر جب وہاں ان کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس جرم میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یقیناً نہیں، لہٰذا یہ تو تیری طرف سے محض ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی مقرر کر دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں جسے چاہے دے دوں، لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور عنقریب میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو میری نافرمانی سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور جو میری باتوں اور احکامات کو مانیں گے۔ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور بری چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر جو بوجھ اور بندشیں تھیں ان سے انہیں آزاد کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں یعنی اس کی بات مانیں گے، اس کی حمایت کریں، اس کی مدد کریں، اور اس نور یعنی قرآن کے احکامات کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل ہوا، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔